سیاح بھی آ جائیں تو بھی ختم نبوت میں فرق نہیں آئے گا. لیکن مرزا قادیانی جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کی نبوت تو ہے ہی جھوٹی, اور یہ پہلے کا دعوے دار بھی نہیں ہے, یہ تو بعد کا دعوے دار ہے. جب حضور پاک کے آنے کے بعد کوئی دعویٰ کرے گا تو حدیث پاک میں ہے, حضور پاک نے فرمایا ثلاثون کذابون کلہم دجالون کلہم یزعم انہ نبی اللہ انہ لا نبی بعدی, او کما قال علیہ السلام. فرمایا میرے بعد جو 30 جھوٹے آئیں گے وہ دجال ہوں گے. کلہم یزعم انہ نبی اللہ, ہر جھوٹا یہ سمجھے گا کہ بابا میں تو اللہ کا نبی ہوں. اگر حضور پاک کے بعد دعوی نبوت ہوگا, اعلان نبوت محمدیہ کے بعد کوئی نبوت کی بات کرے گا, حضور پاک ہم پہلے بتا گئے ہیں وہ جھوٹا ہوگا, دجال ہوگا, نبی نہیں ہوگا. نبوت کے درجے حضور پاک سے پہلے جن کو ملے ان کی آمد سے ختم نبوت پر فرق نہیں ہوتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حضور پاک علیہ السلام سے پہلے تاج نبوت لے چکے ہیں. حضور پاک کی آمد سے قبل وہ تمغہ آئے نبوت سے تاجور ہو چکے ہیں, لہذا ان کے آنے سے ختم نبوت پر کوئی حرف نہیں. نمبر 2, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے امام مہدی امت میں موجود ہوں گے. امام مہدی حضرت عیسیٰ کا استقبال کریں گے. حدیث پاک میں ہے نزل عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام و امامکم منکم, لوگوں حضرت عیسیٰ اتریں گے تو امت کی نماز کی قیادت پہلی نماز کی حضرت عیسیٰ نہیں بلکہ امام مہدی کریں گے. پتہ چلا حضرت عیسیٰ آئیں گے, نبی ہوں گے, لیکن حضور کے امتی بن گیا. نہ ان پر کوئی کتاب آنی ہے, نہ ان پر کوئی قرآن آنا ہے, نہ ان پر کوئی انجیل آنی ہے, بلکہ اس قرآن حکیم, اس فرمان نبوی, اس شریعت محمدی, اس رسالت رسول اللہ کی ترویج و اشاعت کے لیے حضرت عیسیٰ آئے. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری, حضرت رسول اللہ آخری نبی ہیں, نیا نبی ان کے بعد نہیں ہے. اب رہی دستار فضیلت کی بات, آپ کے مدرسے میں جنہوں نے قرآن کریم پڑھا, علوم نبویہ کو اپنے سینے میں سجایا, ان کے سینے میں علوم آنے کی وجہ سے, اللہ کا قرآن آنے کی وجہ سے ان کے سر پہ فضیلت کی دستار سجی ہے. اس دستار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سر کو گرمی لگتی ہے لہٰذا پگڑی پہن لو, سر کو دھوپ لگتی ہے ٹوپی رکھ کے اوپر کپڑا باندھ لو. نہ بابا, یہ دستار جو ہے ہمیں بتا رہی ہے رسول اللہ کا وارث سر پہ دستار رکھے گا تو دین کے لیے اس کا سر کٹ تو سکتا ہے, سر جھک نہیں. یہ اپنے سر کو جھکانے نہیں, اپنے سر کو اٹھانے آیا ہے. اور میں ایک بات کہہ رہا ہوں, قائد محترم فرماتے رہتے ہیں کہ ہم نے اپنے سروں پہ پگڑیاں سر جھکانے کے لیے نہیں, سر اٹھانے کے لیے پہنی ہیں. اللہ, میں ایک بات سمجھاتا ہوں, جن کے سروں پہ دستار فضیلت سجتی ہے مبارکباد کے مستحق ہیں ان کے والدین کہ ان کے بچوں نے اپنے دل میں اللہ کے قرآن کو بٹھایا ہے, ان کی اولاد نے اپنے دل میں اللہ کی کتاب کو جگہ دی ہے. ہاں یہ بات یاد رکھنا, اللہ کی کتاب وہاں جگہ لیتی ہے, اللہ کا قرآن وہاں آتا ہے, قرآن کریم وہاں پہنچتا ہے جو سینہ پاک ہوتا ہے, ایمان سے معمور ہوتا ہے, اسلام سے منور ہوتا ہے, شریعت سے مطہر ہوتا ہے. وہ اپنے سینے کو اتنا پاک رکھتا ہے کہ اللہ کے قرآن کو اٹھانے والے. اور میرے دوستو یاد رکھنا, ہمیں چاہیے ہم قرآن کریم کو پڑھیں, اپنے سینے میں رکھیں, اپنی اولاد کو پڑھائیں, تاکہ قرآن کریم تو قیامت تک رہے گا, شریعت اسلامیہ قیامت تک رہے گی, دین محمدی قیامت تک رہے گا, تو آپ کی اور میری نسل کی نیکی بھی قیامت تک رہے گی. مبارکباد کے مستحق ہیں وہ سینے جن میں قرآن کریم موجود ہے, مبارکباد کے
मुस्तहिक है वो ज़बानें जो अल्लाह के कुरान के साथ बोलती हैं। मुबारकबाद के मुस्तहिक है वो असातिज़ा जो कुरान पढ़ाने वाले हैं। मुबारकबाद के मुस्तहिक है वो पेरेंट्स और वालिदैन जिनकी औलाद ने कुरान करीम को अपने सीने में जगह दी है। याद रखना मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, हजरत मुआज़ जोहनी रजी अल्लाह अन्हु रावी हैं और सिद्ध के मुसलमानों मुबारकबाद के मुस्तहिक हो। इस हदीस पाक के रावी तुम्हारे पड़ोस में सक्खर में महबूब गोट के अंदर इस सहाबी की कब्र मौजूद है। हजरत मुआज़ जोहनी हजरत अमर इब्न आस रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ इनकी कब्र मुबारक है। वो फरमाते हैं मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, मन कराल कुराना व अमिल बिमा फीही उल्बिस वालिदाहु ताजा यौमल क़यामत ज़ौक़ुहु अहसनु मिन ज़ौक़ि शम्स। कहे लोगों, जिसने कुरान करीम को पढ़ा है, कुरान करीम को सीने में बिठाया है, हिफ्ज़ की दौलत अपनाई है, इस बंदे को भी तो नेमतें मिलेंगी, लेकिन इसके वालिदैन का एजाज ये होगा, अल्लाह क़यामत के दिन इनके वालिदैन को बुलाएंगे, इनके सरों पे वो ताज रखेंगे जिस ताज की रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा होगी, जिस चांद की चांदनी जिस चांद की रोशनी और चांदनी चांद हकीकी की चांदनी से ज्यादा होगी और उसकी रोशनी ये ऐलान कर रही होगी, ये वो मुबारक माँ है, ये वो मुबारक अब्बा है जिसने अपनी औलाद की सख्ती को बर्दाश्त किया, कुड़न को बर्दाश्त किया, तकलीफ को बर्दाश्त किया, वक्ती तौर की दिक्कत को बर्दाश्त किया, लेकिन अपने बच्चे को कुरान का कारी बनाया, अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बनाया, अपने बच्चे के सीने को कुरान करीम उठाने वाला बनाया। इनका एजाज ये है, एहतराम ये है, मकाम ये है, मर्तबा ये है, इकराम और मेहमान नवाजी ये है। अल्लाह इनके सर पे वो ताज रख रहे हैं जिसकी रोशनी पूरे मैदान हश्र में फैली। मेरे दोस्तों, मुबारकबाद के मुस्तहिक है। इसलिए मैं कहता हूँ, अपनी औलाद को कॉलेज पढ़ाते हो, स्कूल पढ़ाते हो, यूनिवर्सिटी भेजते हो, भेजो, पढ़ाओ। मैं दुनियावी तालीम का मुनकर नहीं हूँ, मुखालिफ नहीं हूँ, पढ़ाओ, वो हमारी जरूरत है, लेकिन कुरान पढ़ाओ, ये हमारा ईमान। जिंदाबाद जिंदाबाद, ये हमारा ईमान है। हाँ हाँ, उस तालीम पढ़ने से डॉक्टर बनेगा, उस तालीम के पढ़ने से प्रोफेसर बनेगा, उस तालीम के पढ़ने से इंजीनियर बनेगा, उस तालीम के पढ़ने से प्रोफेसर बनेगा, लेकिन इस तालीम के पढ़ने से ये इमाम बनेगा, खतीब बनेगा, आलिम बनेगा, मुफ्ती बनेगा, मुहद्दिस बनेगा, मुफस्सिर बनेगा। और मुहद्दिस और फकीह, मुफ्ती और आलिम और हाफिज का मकाम ये है, वो नमाज का इमाम होता है, और जिस जगह इमाम ठहरता है, इमाम का रुतबा ये है, न इमाम के आगे कोई है, न इमाम के बराबर कोई है। और मुबारकबाद के मुस्तहिक है वो वालिदैन जिनके बच्चे को रब ने ये ताकत दी है, ये नेमत दी है, ये हैसियत दी है, ये मर्तबा दिया है, ये दर्जा दिया है, ये रुतबा मकाम और मर्तबा दिया है कि वो इमाम है, न आगे कोई है, न बराबर कोई है। कल क़यामत में रब इज्जतों के ताज से उठाए। इज्जतों के ताज पहना कर अल्लाह उठाएगा। और मैं एक बात कहता हूँ, सुनो, अल्लाह पाक ने उलमाए कराम को ये सआदत दी है, तनख्वाह भी उनकी कम है, मुराआत भी उनकी कम है, फैसिलिटीज भी उनकी कम है, सहूलियात भी उनकी कम है, सरकारी इमदाद को भी वो पाँव की जूती की नोक पे रखते हैं, वो सरकारी मुराआत को भी कबूल नहीं करते, और पब्लिकली डोनेशन को तरजीह देकर तेरे मस्जिद और मदरसे की इमामत यूं संभाली है। आज मैं देखता हूँ मुआशरे में डॉक्टरों की हड़ताल है, सीनियर डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं, जूनियर डॉक्टर की स्ट्राइक है, प्रोफेसरों का एहतजाज है, हर कौम हर कबीले के हर फर्द और फन वाले का एहतजाज है कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ, हमारी मुराआत बढ़ाओ। सलाम है उलमा की जमात को, सलाम है हुफ्फाज की जमात को, सलाम है कुर्रा के तबके को जिन्होंने आज तक हड़ताल
ہڑتال اس لیے نہیں کی ہماری تنخواہیں بڑھاؤ، اس لیے احتجاج نہیں کیا ہمارے مراحات بڑھاؤ۔ میں دیکھتا ہوں آج او پی ڈی بند ہے، ڈاکٹروں کی ہڑتال ہے، آج ہسپتال بند ہے، ڈاکٹروں کی ہڑتال ہے۔ میں نے نہیں دیکھا مولویوں نے کہا ہو آج مسجد بند ہے، نماز کی ہڑتال ہے، آج مدرسہ بند ہے، سبق کی ہڑتال ہے، آج خانقاہ بند ہے، اللہ اللہ کی ہڑتال ہے، آج مرکز بند ہے، تبلیغ کی ہڑتال ہے، آج مکاتب بند ہے، تدریس کی ہڑتال ہے، آج تراویح نہیں ہوگی، قرآن کی ہڑتال ہے، آج روزہ نہیں رکھیں گے، رمضان میں ہڑتال ہے۔ جی نہیں، علماء کے ذمے جو کام رب نے دیا ہے، علماء کے ذمے نیابت پیغمبر میں جو ڈیوٹی ملی ہے، اس کو مولوی نے ویسے بتنایا ہے، ویسے سمجھایا ہے جیسے رسول اللہ نے بتایا۔ دینی مدارس، آواز بلند، دینی مدارس، دینی مدارس، طالبان تحریک طالبان، حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب۔ میرے دوستو یہ بات میں کھلی کھلی کہنے لگا ہوں، اللہ نے علماء کو یہ مقام و مرتبہ دیا ہے، جو ڈیوٹیز انہیں ملی ہیں، جو چیز انہیں ملی ہے، انہوں نے اس کو سنبھال کے رکھا ہے۔ وہ مدرسے میں بیٹھا مولوی ہو، وہ مولوی پیسے کو دیکھ کے نہیں بکتا، خانقاہ میں بیٹھا شیخ ہو، شیخ لالت کو دیکھ کے نہیں بکتا، امام مصلی پہ ہو اسے خریدا نہیں جا سکتا۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں اس مدارس سے اٹھنے والی ہماری قیادت کو، اٹھنے والے علماء جمعیت علماء اسلام کو، ان کی قیادت کو، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کو، جو عام لالچ تو چھوڑو، عام عہدوں کی بات تو چھوڑو، جس نے صوبوں کی حکومتیں ٹھکرائی ہے، گورنری کی آفت ٹھکرائی ہے، چیئرمین سینٹ کی آفت ٹھکرائی ہے، لیکن اصولوں پر سودے بازی نہیں۔ نعرہ تکبیر، قائد ملت حضرت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، نعرہ تکبیر۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ نے مدارس سے اٹھنے والے ان بوریا نشینوں کو وہ طاقت دی ہے، خدا کی قسم ان کے پاؤں میں وہ تاج سلطانی پڑے ہوتے ہیں، ان کے قدموں میں خزانہ حکمرانی پڑے ہوتے ہیں، لیکن جو بات اللہ کے خلاف ہو، رسول اللہ کے خلاف ہو، دین کے خلاف ہو، اسلام و مذہب و ایمان و دین کے خلاف ہو، یہ اسے پاؤں کی ٹھوکر سے ٹکراتے ہیں، سودے بازی نہیں کرتے۔ نعرہ تکبیر، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، نعرہ تکبیر۔ اور میں یہ بات کرتا ہوں، یاد رکھنا ان علماء کی بدولت، اسمبلیوں کی بدولت، ان سیاست علماء کی بدولت آج تیرا اور میرا مدرسہ یوں کھلے گلشن کی طرح ہے، یوں قرآن کریم کے علوم کو پڑھایا جا رہا، یوں دستار فضیلت کے پروگرامز ہیں، یوں مسجد اور مدرسہ مکاتب و مرکز کی حفاظت ہے۔ اس کی وجہ ہم دعائیں یہاں کریں گے، وہ کاروائی وہاں کریں۔ یاد رکھو آپ حضرات پر لازم ہے اپنی قیادت کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے مشائخ کے لیے آپ دعائیں کرو، آپ گھر بیٹھے ان کے ثواب میں شریک۔ تو میرے دوستوں میں نے چند باتیں چلائی تھی حضور پاک آخری نبی سے کہ ختم نبوت کے صدقے یہ کام علماء کو ملا، ختم نبوت کے صدقے یہ کام امت کے علماء نے لیا، اور خدا کی قسم نبوت کے میراث کی وہ لاج رکھی ہے، خدا کی قسم نبوت کے میراث کی وہ عزت دکھائی ہے جس پر رہتی دنیا تک مثال پیش۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، دیکھو قادیانی جو یارا، دیکھو قادیانی جو یارا، قادیان کتن کے، قادیان کتن کے، میں ایک بات سمجھاتا ہوں، جب اتنی دیانتداری، اتنی امانتداری اس مدارس اور مساجد نے دی ہے تو آپ کو اور ہمیں چاہیے ہم انہیں صرف چندہ نہیں بندہ بھی دیں گے، ہم انہیں افراد بھی دیں گے، اولاد بھی دیں گے، مدرسۃ البنین کو بچے پڑھا کر عالم بنوائیں گے، مدرسۃ البنات کو بچیاں دے کر عالمات کرائیں گے۔ انشاءاللہ کرو گے انشاءاللہ؟ سب کہتے ہو؟ سب